سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہم نے کئی بار پڑھی ہے مختلف سندوں کے ساتھ اور مختلف طرق سے، الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں اپنی نمازوں کا کچھ حصہ دیا کرو۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، یعنی انہیں قبرستان نہ بناؤ بلکہ وہاں اپنی نمازوں کا کچھ حصہ دیا کرو۔ اب یہ ایک بڑا ہمارے دور میں یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اگر ہم اسے اپنا لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں دینے لگ پڑیں۔ ایک تو یہ خاموش تبلیغ ہے، کیونکہ جو موجودہ دور ہے اس میں آپ دیکھیں، جس طرح ہم نے کئی بار یہ بات پڑھی کہ مسائل سمجھنے کا فقدان ہے، اور ہماری عوام الناس کو جو گھروں میں رہتی ہیں خواتین بالخصوص، انہیں ان مسائل کا نہیں پتہ۔ ہمارا علمی جو کمال ہے اس کا زوال یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دن میں تو زوال ہوتا ہی ہے، رات کے وقت بھی زوال ہوتا ہے۔ آپ معاشرے میں چل پھر کے دیکھیں تو آپ کو یہ مسئلہ بھی سننے کو ملے گا کہ جی رات کے وقت بھی زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب ہم گھر میں نماز پڑھیں گے تو جو گھر کے افراد ہیں، اہل خانہ، انہیں مسائل سمجھنے کا، جاننے کا موقع ملے گا۔ جب ہم پڑھیں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ مسائل جو ہوں گے انہیں بھی پتہ چلنے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے علماء نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ اگر کسی کو یہ ہو کہ میں گھر جا کر نفل نہیں پڑھ سکوں گا تو پھر اس کے لیے مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ جسے یہ شک ہو یا یہ گمان ہو کہ اگر میں گھر گیا تو یہ نہ ہو کہ میری سنتیں چھوٹنے کا خطرہ ہے، کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مصروف ہوتے ہیں، اوقات کار ان کے اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ ہر نماز کے لیے اس طرح کریں۔ اگر کبھی دن میں ایک آدھ نماز کے لیے ایسا معاملہ ہے تو اس کی سنتیں گھر پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے، افضل یہی ہے۔ لیکن جہاں یہ ڈر ہو کہ جی اگر میں گھر گیا سنتیں چھوٹ نہ جائیں یا اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ میں انہیں ادا نہ کر سکوں۔ دوسری بات یہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں ماحول نہیں بن سکا، جس طرح اب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ مغرب کی جب اذان کے بعد جب ہم نفل ادا کرتے ہیں تو اس میں جو بالکل نیا آنے والا نو وارد ہوتا ہے وہ حیرانگی کا اظہار کرتا ہے، گویا اس نے یہ مسئلہ کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ اس کی نظر میں اسی لیے کہا گیا تھا نا کہ وہ کتنی خوبصورت بات ہے اور اس کے اندر کتنا بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی اولادوں کو رسول اللہ کی محبت سکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علموا اولادکم، اپنی اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ کیوں؟ جس کے بارے میں انسان نہ جانتا ہو اس کا دشمن ہوتا ہے۔ دشمن ہونے کا معاملہ یہی ہے نا کہ اس پہ حیرانگی کا اظہار کرے گا۔ اب آپ جب چلے جائیں گے، یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے، جو نیا نو وارد ہے وہ یہ خیال کرے گا شاید یہ لوگ سنتیں ادا نہیں کرتے، یہ صرف فرض پڑھتے ہیں، چونکہ اس نے وہ مسئلہ کبھی سنا نہیں ہے۔ اس لیے المیہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نافذ نہیں کر سکے، بتا نہیں سکے۔ جن چیزوں کو بتانا چاہیے تھا انہیں بتایا نہیں جا سکا، اور جنہیں نہ بتانے کی ضرورت تھی انہیں پھیلا دیا گیا۔ ان مسائل کا ہر ایک کو پتہ ہے، اور جن کا پتہ ہونا ضروری تھا، جن رعایتوں کا پتہ ہونا ضروری تھا، جن کی حکمتوں کا جاننا ضروری تھا، اس سے آج ہم دور ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ رستہ اختیار کر لیں۔ اب دیکھیں، جب کوئی شخص گھر میں نماز پڑھنے کی عادت بنائے گا تو جو گھر کے افراد ہیں، اہل خانہ جو ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہوگا۔ اب بڑی اچھی مشق ہے کہ جب وہ گھر میں بیٹھے گا تو پھر گھر کے افراد جو ہوں گے کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے،
تو یوں گھر کے اندر تلاوت کا ماحول بھی بنے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کا جو مستفاد ہے، جو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ گھر میں سورہ بقرہ جہاں پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں رہتا، جو اس کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی شروع ہو جائے گی۔ پھر ایک اور بڑی اہم مشق یہ ہوگی کہ جو خواتین جو ان کے مخصوص ایام ہیں جن میں ان پر نماز معاف ہوتی ہے، وہ ان دوران ان ایام مرد کے ساتھ بیٹھ کے تسبیحات کریں گی، ذکر اذکار کریں گی۔ ہمارے ہاں یہی نہیں پتہ کہ جی ہم نے ان ایام میں کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اگر ہم اس حکمت کو سمجھیں کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں نمازوں کا کچھ حصہ دیا کرو، اگر ہم سمجھ لیں تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں تمام تعلیمات نبویہ کو جاننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم